السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی الکبائر والی کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ کبیرہ گناہ، تو یہاں پر چار بیان فرمائے، اس کے علاوہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ یہاں پر شرک کا بیان فرمایا، اور والدین کی نافرمانی کا، اور تیسرا جو ہے وہ ناحق قتل کا، اور چوتھا جو ہے جھوٹی گواہی۔ شرک، ناحق قتل، جھوٹی گواہی، والدین کی نافرمانی۔ باقی جو اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، الکبائر کبیرہ، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ شرک، اشراک، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کا لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور حقوق جو ہے نا، حقوق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو رات کے سبق میں نے ذکر کیا تھا، تو پھر جواب آیا کہ جیسے اردو میں اخبارات میں لکھا ہے آنکھ نامہ، اخبارات میں لکھا ہوتا ہے آنکھ نامہ، یعنی ہمارا فلاں بچہ جو ہے کیونکہ نافرمان ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ جائیداد سے جو ہے وہ آگ کرتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں۔ تو وہ اعلان اخبارات میں لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات اشتہارات بندہ دیکھتا ہے نا، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بیٹا حقوق، نافرمانی، اور قتل آپ بولتے ہیں، نفس جان کو کہتے ہیں۔ اور شہادہ جو ہے وہ شہادت، قانون شہادت، گواہی کا قانون، تو شہادت جو ہے وہ گواہی کو کہتے ہیں۔ بس ایک لفظ ایسا ہے کہ جو نیا ہو، زور کا، جس کو جھوٹی گواہی کہا جاتا ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے، زور۔ جی، الکبائر کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، قتل کرنا کسی جان کو ناحق، اور شہادت الزور، جھوٹی گواہی، وشہادت الزور،
جھوٹی گواہی. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکبائر کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور جان کا قتل کرنا، وشہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا. جی اگلا جو ہے وہ مسز فرزانہ صدیق، آپ کریں ترجمہ. جی الکبائر کبیرہ گناہ، اشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس نفس کو قتل کرنا، وشہادت الزور جھوٹی گواہی دینا. کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے. کہاں کی ہو آپ؟ جی کوئٹہ سے. بحر العلوم بہت بڑا مدرسہ ہے کوئٹہ میں، جانتی ہیں بحر العلوم؟ اگلی حدیث مبارکہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ قرب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قربہ جو ہے کرب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مصیبت کو کہتے ہیں، کرب و بلا ہے. تو کرب جو ہے وہ مصیبت کو، قربہ مصیبت کو، قیامت کا دن قیامت کا دن، یہی الفاظ ہیں اس میں. اور نفس کے معنی، تنفیس کے معنی جو ہیں وہ چھڑانے کے ہیں. اور مفہوم اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا میں مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں سے اس کو آزاد کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. اللہ مصیبتوں سے آزاد کر دیں گے، قیامت کی تکالیف سے اس کو نجات دے دیں. یعنی جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت کے دن مصیبتیں دور فرما دیں گے. مفہوم سمجھ گئی ہیں؟ مفہوم سمجھ گئی؟ جی فضانہ صدیق، اب بتلائیں میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا. میں نے مائک دیا آپ کو. جی استاد جی. بحر العلوم مدرسے کا میں نے پوچھا بیٹا، جانتی جی ہیں؟ جی میں نہیں جانتی. میں نے مدرسہ وغیرہ سب کچھ کراچی سے پڑھا ہے، وہاں کے مدرسوں کا پتہ ہے مجھے. اچھا میں امتحان بھی وفاق کا وہیں سے دوں گی. اچھا کیا جی ٹھیک ہے بیٹا. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. کلثوم بیٹا کیمرہ آف رکھا کریں. دیکھیے گا، من جو شخص نفسا آزاد کر دے، دور کر دے،
ان مومن کسی مسلمان سے، قربتن کسی تکلیف کو، من قرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے، من جو شخص نفسا چھڑوائے، ان مومن اسی مومن سے، قربتن کوئی مصیبت، من قرب الدنیا دنیا کی مصیبتوں میں سے، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کر دے، اس کو چھڑا دے مصیبتوں سے، نفس اللہ اللہ دور کریں گے، عنہ اس سے، قربتن مصیبت کو، من قرب یوم القیامہ قیامت کی مصیبتوں میں سے۔ جو شخص مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کر دے، اللہ قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور کر دیں گے۔ جی اس کا ترجمہ کریں ذرا فراقیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم من نفسا جو شخص، ان مومن کسی مسلمان سے، قربتاً مصیبت، من کرب دنیا دنیا کی مصیبت، نفس اللہ عنہ دور کر دے گا اللہ اس سے، قربتاً مصیبت، من قربی یوم القیامہ قیامت کی مصیبت، یعنی جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں سمینہ کہتی، میں سناتی ہوں، چلیں سمینہ سنائیں بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نفسا جو شخص چھڑائے، مومن کو کسی قربتن دنیا مصیبت سے، من کرب دنیا دنیا کی مصیبت سے، نفس اللہ اللہ تعالیٰ چھڑائے گا، عنہ اس کی، قربتن مصیبت کو، من کرب یوم قیامت کے دن۔ اللہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ سے جی چھڑائے گا۔ اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ کہ جو شخص کسی غریب مفلس آدمی پر سہولت پیدا کر دے گا نا مالی معاملات میں بیٹا، جو شخص جو ہے کسی شخص کے لیے جو ہے وہ کیا کر دے گا، مالی معاملات میں سہولت پیدا کر دے گا، اللہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے معاملات کے اندر، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ من یسرا جو آسانی پیدا کرے، علی معسر کسی تنگ دست پر، تحصیل بیٹا کہتے ہیں سہولت کو، سہولت پیدا کرنا، آسانی، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اور اسر کہتے ہیں تنگ دستی کو، اسر سنا ہوگا آپ نے۔ من جو شخص یسرا آسانی پیدا کرے، علی معسر تنگ دست پر، جو آسانی پیدا کرے تنگ دست کے لیے، یسر اللہ اللہ بھی آسانی پیدا کریں گے علیہ اس پر، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی۔ من یسرا جو آسانی پیدا کرے، علی معسر تنگ دست پر، یسر اللہ اللہ آسانی پیدا کریں گے علیہ اس پر، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔
اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. جی رفعت. السلام علیکم. جی بیٹا سنائیں. ومن یسرا اور جو آسانی کرے اعلی معسر کسی تنگ دست پر، یسر اللہ آسانی کرے گا اللہ علیہ اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. جو کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ومن ستر مسلما. اچھا جی اگلا اس کا ترجمہ دوبارہ کریں گی. منزہ سعید الرحمن. ومن اور جو شخص یسرا آسانی پیدا کرے علی معسرن کسی تنگ دست پر، یسر اللہ اللہ آسانی پیدا کرے گا علیہ اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں. کہاں سے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے ہوں. اچھا کشمیر سے. اس کو دوبارہ سنائیں ادیبہ ارشد. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. ومن یسر جو شخص آسانی کرے اللہ پر موثر تنگ دست پر، یسر اللہ اللہ آسانی کریں گے علیہ اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ آخرت میں. غلط نہیں سنائیں. جس میں نہیں لکھا وہ بتا دیتا ہوں. غلط نہیں سنائیں. دیکھ لیں پھر میں نے تو مائک دیا ہے. آگے جو بیٹا حدیث مبارکہ کا حصہ ویسے بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. من جو شخص ساتارہ پردہ ڈالے مسلمن کسی مسلمان پر، جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے، ساتارہ اللہ اللہ بھی پردہ ڈالتے ہیں اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت. ومن جو شخص ساتارہ پردہ ڈالے مسلمن کسی مسلمان پر، ساتارہ اللہ اللہ بھی اس پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے عیبوں پر، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. جی ام صفیہ ظفر. جلدی. السلام علیکم استاد جی. مائک نہیں کھلا ہوا تھا. میں نے کھول دیا ومن مائک. سترہ اور جس نے پردہ پوشی کی مسلمن کسی مسلمان کی، سترہ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. اگلی جو حدیث مبارکہ کا حصہ ہے وہ آپ لوگوں کا پڑھا ہوگا کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ، فی عون العبدی بندے کی مدد میں رہتے ہیں، ما کان العبد جب تک کہ بندہ رہتا ہے، فی عون اخی اپنے بھائی کی مدد میں. واللہ فی عون العبد اللہ تعالیٰ، اعانت بیٹا اون اعانت اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فی عون العبد، واللہ اللہ تعالیٰ فی عون العبد بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، ما کان العبد جب تک بندہ ہوتا ہے، فی عون اخی
اپنے بھائی کی مدد میں. واللہ اللہ تعالیٰ فی عون العبد بندے کی مدد میں ہوتے ہیں ما کان العبد جب تک بندہ ہوتا ہے فی عون اخی اپنے بھائی کی مدد میں. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ نسیم ثاقب آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ فی عون العبد اور اللہ سبحانہ تعالی عبد کی مدد میں ہوتے ہیں ما کان العبد جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو فی عون اخیہ. ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد تب تک فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. صبا ارشد سنائے اس کو دوبارہ. السلام علیکم سر. واللہ اور اللہ فی عون العبد بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے مکان العبد جب تک بندہ فی عون اخی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اچھا جی، تو کہاں سے آپ بیٹا؟ آگے جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت ہر نیا کام جو دین کے نام پر ہو وہ گمراہی ہے. شازیہ نورین. کل بدعہ. السلام علیکم. کل بدعتی ہر بدعت ضلالتن گمراہی ہے. کلو ہر کہاں سے؟ بدعت لاہور سے. کل بدعہ کلو ہر بدعتی بدعت ضلالتن گمراہی ہے. ہاں جی بیٹا، ضلالہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں اور بدعت بدعت کو کہتے ہیں. تو ہر سمجھ لیں، بدعت ابھی ترجمہ کر لیں، پھر انشاءاللہ جب بدعت کی بات آئے گی تفصیلات کے ساتھ وہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو کتنی پڑھ لی ہے سودا صرف علم النحو؟ جی بیٹا بتائیں کہ علم النحو کتنی ہو گئی ہے؟ جی استاد جی، ہم نے علم النحو میں جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھ لی تھی اور تھوڑا سا مرکب غیر مفید کے بارے میں بھی پڑھا ہے. اور صرف میں ہم نے گردان شروع کر دی ہے فعل ماضی معروف کی. اچھا، میں نے کہا وہ مضاف مضاف الیہ پڑھ لیا ابھی کہ نہیں؟ مضاف مضاف الیہ کا بھی نہیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھا استاد جی. اچھا اچھا، بس جیسے ہی اسم کی علامات آپ کی ہو جائیں، جی جی علامات ہو جائیں، حرف کی جو پتہ چل جائے اور مرکب کا پتہ چل جائے نا، تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ یہ پتہ چل جائے تو پھر آپ نے مجھے بتلانا ہے، پھر میں ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا تطبیق کروا دوں گا جی. جی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا یوں بالکل بیسک بتایا ہے کہ اگر اسم سے شروع ہوگا اور تو اسمیہ ہوگا، اور فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ ہوگا. تو اتنا تو معلوم ہے استاد جی. سب کو پتہ ہے؟ جی جی جی، یہ کافی دفعہ اس پر بات ہوئی. جی ہما مظہر. ہما مظہر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو یہ جو لکھا ہے الکبائر الاشراک باللہ، الکبائر الاشراک باللہ، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ الف لام جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، یعنی جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ فعلیہ؟ جملہ اسمی ہے. اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، مبتدا اس کا اسم ہے. الکبائر کبیرہ گناہ، الاشراک. جی بیٹا.
उस्ताद जी ये जुमला इस्मिया है, अभी दरअसल मैंने मंडे से क्लासेस शुरू की हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यही पता है और इसके बारे में मजीद क्या बताना है? बस ठीक है बेटा। कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो? इस्लामाबाद से। अच्छा जी बेटा। अच्छा जी, अब आगे तो सबक हम पढ़ते हैं। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मैं इंशाल्लाह इन पे बात किया करेंगे जी, मैं बस ज़रा थोड़ा सा कि अभी आपको इस्तिलाहात का ज़रा थोड़ा सा और पक्की हो जाए, तो इंशाल्लाह ये दोहराने के लिए है। ये जो हदीस मुबारक की किताबें हैं, इसमें इंशाल्लाह हम इसका इजरा करेंगे, तमरीन इसकी करेंगे, अप्लाई करेंगे वो कवानीन को। अगली हदीस मुबारक ये है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा जिस बंदे पर नाराज़गी होती है वो झगड़ालू पे होती है। अल्लाह को सबसे नापसंदीदा बंदा जो है वो ज़्यादा झगड़ा करने वाला, झगड़ने वाला है। वो बुग़्ज़ आपको पता है, जो चीज़ नापसंदीदा हो तो अबग़ज़ुर रिजाल सबसे नापसंदीदा इंदल्लाही अल्लाह ताला के यहाँ, अल अलद्दुल ख़सीम सख्त झगड़ालू, अल अलद्दुल ख़सीम सख्त झगड़ालू। अबग़ज़ुर रिजाल सबसे नापसंदीदा बंदा। बेटा किसका कैमरा ऑन है? मेरा तो, अच्छा मैं देखता हूँ किसका ऑन है, बंद कर देता हूँ। हाँ जी, किसका कैमरा ऑन है? हमारा ऑफ है साहब। तो अबग़ज़ुर रिजाल सबसे नापसंदीदा बंदा इंदल्लाही अल्लाह ताला के यहाँ, अल अलद्दुल ख़सीम सख्त किस्म का झगड़ालू, अल अलद्दुल ख़सीम सख्त किस्म का झगड़ालू। अबग़ज़ मबगूज बंदा, जिस पर गुस्सा आए, नाराजगी हो। अबग़ज़ुर रिजाल बंदों में से सबसे नापसंदीदा बंदा जिस पर अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, यानी अल अलद्दुल ख़सीम जो सख्त किस्म का जो है वो झगड़ालू है। इसका तर्जुमा जो है वो करें आलिया अदील। जी अस्सलाम वालेकुम। अबग़दुर रिजाली सबसे ज्यादा नापसंदीदा ए शख्स इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अल अलद्दुल ख़सीम सख्त झगड़ालू है। ये आप कहाँ से हैं? सब जी मैं लाहौर से सर। अच्छा चलो ठीक। ठीक है बेटा, फिर आज के सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ जी ज़िले हुमा बताएं, आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताएं जी, क्वेश्चन कहाँ है जी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। हाँ जी। उस्ताद जी ये जो अलद्दुल ख़सीम, वो ख़सीम भी झगड़ालू है क्या? अलद्दू भी झगड़ालू है? या अलद्दू मतलब ये क्या है, ये तरकीब में क्या है? अलद्दू सख्त का मतलब सख्त है या दोनों का मतलब झगड़ालू है? सख्त झगड़ालू दोनों का भी यही कर लो। मैंने लफ्ज़ नहीं छेड़ रहा, अभी बिल्कुल क्लास के सामने कोई सीगा, ये कौन सा, इसकी असल क्या है, इसके माना क्या है,
अभी सिर्फ तर्जुमा सादा सादा कर रहे हैं इंशाल्लाह। दोनों दूसरा दोनों फेरा उस्ताद जी सिनोनिम्स हैं इस किताब में ना सेम? दूसरा, हाँ जी, सख्त के माने दोनों सख्त झगड़ालू के आते हैं जी। जी अच्छा, इसमें दूसरा फेरा भी लगेगा किताब पे ना, तरकीब के साथ और जो है ना लुग़वी तहकीक के साथ, ठीक है? डॉक्टर साहब आ रही समझ के नहीं, आवाज कट रही है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।